شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور نہ ہی پیسہ ہے تو ایسی حالت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے شادی کریں یا نوکری کی تلاش کریں؟ دیکھیے بھائی، ان بھائی کی حالت مادی اور ان کی اپنی جو شخصی حالت ہے دونوں کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کے لیے غیر شادی شدہ رہنا ایک مشکل کام ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کھینچ تان کر کے کھانے پینے کا کچھ سامان کیا ہے وہ اپنا چل جاتا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک اسے شادی کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے، تاکہ گناہ میں پڑھنے یا اپنی صحت کو برباد کرنے کا مسئلہ نہ آئے، اور پھر نوکری ڈھونڈتا رہے۔ اور اگر جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی کہیں رہنے ہی کی جگہ نہیں ہے، یا صرف رہنے کی جگہ ہے لیکن ہم اس کو کھلائیں گے کیا، اس کو مہاری دینے کا نہیں ہے، کہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع سے متعلق تو فرمایا ہے کہ یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت تم شادی کرو۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فمن لم نعوذ باللہ من ذلک فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم من استطاع منکم الباءۃ، جس کو اس کی گنجائش ہے شادی کرے اور نہیں تو کیا ہے وہ روزہ رکھے۔ تو یہ تو ان کے حالات کے اوپر ہوگا کہ ان کی اپنی شخصی حالات، ضروریات کیا ہیں اور مادی ان کے حالات کیا ہیں، اس کے اوپر سوچ کر کے کوئی فیصلہ ہوگا۔ جی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر وہ لیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں تھا، یعنی صرف کچھ آیتیں سکھانے کی عوض میں۔ لیکن یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ مہر کے لیے کہا تھا، یہ نہیں تو ان کے پاس گھر بھی رہنے کے لیے نہیں تھا، گھر رہنے کے لیے گھر تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کا بھی ان کا اپنا کچھ انتظام تھا۔ تبھی تو آپ نے کیا سوال کیا؟ مہر سے متعلق، کیا تمہارے پاس ہے؟ تو کہا ٹھیک نہیں ہے تم اسے قرآن سکھا دو، ہے نا۔ اور وہ صحابہ جن کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں رہا کرتے تھے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو اہم بنیادی چیزیں لے کر رہے گا کہاں آخر میں جب گھر نہیں ہے تو؟ جی، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، گویا کہ اس کے ساتھ ساتھ مہر کے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ جی، اس کو لے کر کوئی غلط دلیل نہیں بنا سکتا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ایسے صحابی کا بھی نکاح فرمایا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، چلو ہم بھی نکاح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے دے گا بعد میں۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اتنا اللہ تعالیٰ پر متوکل ہو، اتنا اللہ کو حسن ظن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بات نہیں ہے نا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اصل کیا ہے، وہ اسباب اور وسائل دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سبب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ جی نہیں، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو پھر وہ بھوکا اگر رکھے گا تو بیوی کو تو گنہگار ہوگا۔ ظاہر بات ہے، بیوی کو حق ہے کہ ہاں بھائی طلاق طلب کرے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔